میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی. سہیل آفریدی صاحب نے آج کرک کے اندر جلسہ کیا اور جلسے کے اندر انہوں نے جو سب سے زیادہ ایک متنازع بات کہہ دی. فرماتے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور آئے اور انہوں نے وہاں پر جو پریس کانفرنس کی اس میں گھٹیا زبان استعمال کی. اچھا، یہ اتنا جو ہے وہ غیر پارلیمانی قسم کا جو ہے وہ کون سا لفظ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جس پر انہوں نے یہ جو ہے وہ سخت قسم کا بیان دیا اور اپنے کہتے ہیں نا کہ اس سے سکوپ سے بڑھ کر وہ جان بوجھ کر یعنی وہ کشیدگی کی طرف معاملات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں. چلیں جی، آپ سیاسی لوگوں پر تنقید کریں اور اس پر آپ کو حق ہے، سیاسی حق ہے آپ کا، لیکن آپ یعنی پاک فوج کے ترجمان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے تنقید کی ہے یہ بلا جواز ہے. اس کا کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. آپ ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، حادثاتی طور کے اوپر یا اللہ کے حکم کی وجہ سے، لیکن آپ کو اپنے عہدے کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنے عہدے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. لیکن آپ نے آج جوش خطابت کے اندر یا بائی ڈیزائن ایسی گفتگو کی جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن بہرحال ایک طرف آپ نے اپنا رونا بھی رویا کہ جناب جو میرے جیسا مڈل کلاس آدمی ہے اس کو یعنی اوپر آنے کے لیے لوگوں کو بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے اور عمران خان کی بدولت میں جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا ہوں. یہ یقینی طور پر آپ عمران خان صاحب کی بدولت چیف منسٹر بن گئے ہیں، لیکن اس پر آپ کو کسی نے حق یہ نہیں دیا کہ آپ کسی سے متعلق جو ہے وہ غلط بیانی کریں یا کسی سے متعلق ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو کہ آپ کو زیب نہ دیتا ہو اور ایک ایسے ادارے کے ذمہ دار شخص کے سے متعلق بات کر رہے ہوں جس کے جوان ہر روز جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں. کیا گھٹیا گفتگو کی میں تو یہ کہوں گا سہیل آفریدی نے. آئیے سنتے ہیں. انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. جی سہیل آفریدی صاحب کی آپ نے یہ گھٹیا گفتگو سنی ہے تو بات یہ ہے کہ عزت جو ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر وہ آپ اپنی عزت کو نہ سنبھال سکیں تو پھر کسی کا قصور نہیں ہے، قصور یہ آپ کا اپنا ہے. بہرحال جی اس میں ایک بات انہوں نے اور کی. اصل میں پرابلم یہ ہے ان کا جی وہ عشق عمران کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو غلط اور صحیح کی تمیز نہیں رہی، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ چیف منسٹر کے عہدے کے اوپر پہنچ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنا یعنی غیر سنجیدہ ہے اور اس نے سیاست کو اپنی ترجیح رکھ لی ہے. تو وہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کیونکہ گورنمنٹ کو جو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ریاستی اداروں کے ترجمان سے متعلق اس قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں. اگر کوئی سخت بات کرنی بھی ہو تو وہ بھی یعنی اس میں یوز آف یوفیمزم ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ گھٹیا جو ہے وہ انہوں نے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ان کی مرضی ہے. بہرحال جی وہاں پر ایک نوٹنکی بھی کی انہوں نے. ایک تو 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے جو آئی تھی ان کی ویڈیو آئی جس پہ وہ عمران خان کی تصویر کو صاف کر رہے ہیں. صفائی اچھی کرتے ہیں ویسے، اب قومی خزانے کی صفائی نہ ہو جائے بھائی، یہ اب دھیان بھی یہ بھی دینا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کی روایت آ رہی ہے جس قسم کی وہ کرپشن کر رہے ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اندر اس وقت سزا یافتہ ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے عمران احمد نیازی، تو انہی کے نقشے قدم پر چلیں گے تو پھر تو کرپشن کریں گے. ہاں اگر عمران احمد نیازی کا ویژن وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کا ویژن ہے، ان کا ویژن تو گھڑی جو ہے وہ بیچنا تھا، توشہ خانہ کے مال کو لوٹنا تھا. ان کا ویژن تھا جناب کہ ہم کس طریقے سے دھڑیاں لگائیں. تو وہ اگر ویژن آپ نے اسی پر چلنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہاڑیاں لگائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں جی. انہوں نے ایک اور نوٹنکی کی جی. وہ آج کہتے ہیں جی کہ میں 1 منٹ کی جو روڈ کی بندش ہے اس کے اوپر میں عوام سے معذرت چاہتا ہوں، قوم سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی جو پروٹوکول لگے گا اس نے انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو سیکیورٹی پرسن ہے اس نے کہا جی میں استعفیٰ دے دوں گا اگر آپ نے مجھے الاؤ نہ کیا. ٹھیک ہے جی، یہ باتیں اگر آپ کر رہے ہیں 1 منٹ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی روٹ لگ رہا ہے وہ 1 منٹ کا ہوتا ہے یا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت سب جو ہے وہ بتائے گا. آپ کے منہ کے کئی بھی الفاظ تو ہم نے نہیں ماننے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جب ایک ایس او پی ہے سیکیورٹی کا تو آپ کو شاید سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوں گے
لیکن بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور وہ طالبان کے اسپوکس پرسنز نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے جہاں پر ضروری ہو وہاں پر ان کو مکمل جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہو، جو کہ اس کا جو سیکیورٹی چیف ہوگا، جو اس نے سیکیورٹی میئرز اس نے اس موقع کے اوپر سوچے ہوں گے، وہی انہی پر یہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خالی جو ہے نا وہ جوش خطابت ہے، یہ عوام کو صرف لفاظی سے پورا کرنے کی ایک پرانی عادت ہے ان کی تحریک انصاف کی، یہ وہی کر رہے ہیں۔ کام کیا کیا انہوں نے؟ ان کا کون سا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ آپ دوسری بات یہ کر رہے ہیں آفریدی صاحب کہ جناب جو پولیس آفیسرز ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے کہا جی کہ 24 گھنٹے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ ہماری جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہے، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہیں، کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا، چاہے ڈی سی ہو، چاہے کمشنر ہو، چاہے ڈی پی او ہو۔ یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آفیسز کھلے رکھنے ہوں گے۔ اب آپ نے سنی بات ان کی، تو کیا 24 گھنٹے یعنی 24/7 اب ڈی پی آفس کھلا ہوگا؟ کیا ڈی سی آفس جو ہے وہ 24/7 کھلا ہوگا؟ کیا تمام ایس پی صاحبان کے دفاتر وہ کھلے ہوں گے 24 گھنٹے؟ کیا کمشنر آفس کھلا ہوگا 24 گھنٹے؟ تو یہ کیا آج اتوار کا دن ہے؟ بات تو انہوں نے پہلے کی ہوئی ہے کہ آج کمشنر، ڈی سی، اے سی، تمام لوگ جو ہیں جو کہ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں، بیوروکریسی والے، وہ اپنے دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں نا، یہ عوام کو صرف لفظوں سے خوش کرنے کی بات ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور وہاں پر جناب یونیورسٹی بنا دیں گے، بچوں کی لائبریری بنا دیں گے، تو وہ پھر لائبریری نہیں بنی، پھر وہ جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بنی، پھر وہ جو اقدامات کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، پھر وہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے جی۔ تو یہ بات ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور لفاظی کے ساتھ ہی خوش کرنے کے اوپر میرے خیال سے انہوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کو رکھ لی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر کہ مسلم لیگ نواز نے فیصل آباد ڈویژن کے حوالے سے اپنے ٹکٹس اناؤنس کر دی ہیں۔ جو رانا احسان افضل صاحب ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا، بلکہ دانیال ریاض صاحب کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ یہ وہ سیٹ ہے جو کہ پہلے یعنی رانا احسان افضل صاحب کے جو والد تھے مرحوم، اب ان کی یہ نشست تھی، لیکن جب دوبارہ یہ الیکشن ہو رہے تھے 2024 کے، تو اس میں پھر یہ راجہ ریاض صاحب کو ہی یہ سیٹ دی گئی، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن راجہ ریاض صاحب نے تو جو عمران خان سے اختلاف جو کیا تھا، کیا وہ نظریاتی تھا؟ پہلا سوال یہ تھا، اگر وہ نظریاتی تھا تو پھر اس کی کیا قیمت لینی تھی انہوں نے؟ چلیے ٹکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں ایک پارٹی میں آ رہا ہوں، تو پارٹی کا ان کو ٹکٹ جو ہے ایک دفعہ تو دے دیا انہوں نے، پھر وہ الیکشن ہار گئے، یا تو وہ جیت جاتے تب تو وہ ٹکٹ ان کا پکا تھا، اگر وہ نہیں جیت سکے ان کے بیٹے تو پھر یہ ٹکٹ تو پھر اوپن تھا نا جی۔ تو پھر اس کے باوجود جو رانا احسان افضل صاحب ہیں ان کو اگنور کیا گیا، لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ بڑے بجھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب دانیال کا الیکشن میں خود لڑوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، اب میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں دانیال کی، لیکن میں تو کہوں گا جی میں نہیں ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں جی اس سے۔ طلال چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں بلال بدر، چودھری بلال بدر، ان کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ شکر ہے ایک تو کوئی انہوں نے ڈیسیجن جو ہے وہ کام کا کیا، کیونکہ وہاں پر آن گراؤنڈ پوزیشن کافی بہتر ہے طلال کی فیملی کی۔ پچھلا الیکشن جو ہے وہ کیونکہ نواب شیر وزیر بھی تھا، ساتھ طلال کی اپنی فیملی لڑ رہی تھی، تو وہ کوئی وہاں پر ایکویشن نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اپنا کام کیا ہے پنجاب کے اندر، اس سے مجموعی طور کے اوپر تو ان کی وہاں پر پوزیشن بہتر ہوئی ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی، جو کہ ہم نے سمڑیال کے انتخابات میں دیکھا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں دوبارہ ضمنی الیکشن ہے، اس ضمنی الیکشن میں حکومت کو تھوڑا سا یعنی ایج ہوتا ہے، یعنی 18-20 تک کیا جا سکتا ہے، 17-20 بھی اگر بہت زیادہ اندھیر نگری میں چاہیں تو 17-20 کا بھی فرق ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ 10-20 کا فرق پڑ جائے گا، جب دن کو رات کر دیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہوتا ضمنی الیکشن میں۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈسکا کے الیکشن کے اندر جب ریگنگ کرنے کی کوشش کی تھی تحریک انصاف نے، تو پھر وہ معاملہ بڑا بیڈلی ایکسپوز ہو گیا تھا، اور پھر وہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو پھر نوشین افتخار صاحبہ کو ارشد ملی صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ کیس ان کی فیور میں ڈیسیجن آیا تھا سپریم کورٹ کا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ تو ایک اوورال سچویشن ہے، لیکن بہرحال یہ ٹیسٹ ابھی باقی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ایمرج ہوتی ہے۔ آخری خبر یہ ہے جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا، تعریف کی،
اور یہ بات کی انہوں نے پاکستان افغانستان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کے تناظر میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. Heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago, and I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. I can't think of any president that ever solved one war. I don't think anybody. They start wars, they don't solve them. So nothing like this has been done in history, and it's an honor to be. یہ اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات سنیے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو اپنی وکٹری قرار دیتے ہیں کہ جنہوں نے 8 ماہ کے اندر 8 جنگیں رکوائی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی امریکی سابق صدر کوئی ایسا نہیں جس نے ایک جنگ بھی رکوائی ہو، بلکہ جو ماضی کے امریکی صدور تھے وہ جنگ شروع کرنے والے تھے، نہ کہ ختم کرنے والے. لیکن یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں. میں تو جاتے جاتے ایک بات کروں گا کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. کم از کم انہوں نے جو ٹون اختیار کی ہے اگینسٹ جو فور اسرائیل، ایسی ٹون بھی کبھی جو ہے وہ کسی امریکی صدر نے اسرائیل سے متعلق نہیں رکھی. ہمیشہ اسرائیلی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کے سامنے امریکن پریزیڈنٹ ہو چاہے سیکرٹری اسٹیٹ ہو وہ بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس مرتبہ کچھ اسپائن شو کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ، کیونکہ پریزیڈنٹ کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب وہ ایک منفرد ان کی ایک انداز ہے. بلکہ یہ بھی جاتے جاتے دیکھ لیں کہ جب انہوں نے انڈونیشیا میں لینڈ کیا تو جو ان کو وہاں پر استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ اپنا روایتی جو ہے وہ رقص تھا، تو پھر انہوں نے بھی وہاں پر اپنا رقص پیش کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے آدمی ہے. یہ روایتی پروٹوکولز کو فالو کرتے نہیں ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں اور سم ٹائم تیکھی بات کرتے ہیں. وہ تیکھی باتیں بھی وہ پھر لحاظ نہیں کرتے کہ آگے فرانس کا صدر ہے یا کوئی کینیڈا کا جو ہے وہ پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے یا کوئی جو ہے یورپین کسی ملک کا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.